مکہ مشترکہ معاہدے میں ایران کی شمولیت کے حوالے سے پاکستان اور ایران کی بات چیت چل رہی ہے۔ باب المندب میں سعودیہ کے بحری جہاز پہ حملہ، 3 پاکستانیوں کی شہادت۔ اب تک ذمہ داری یمن کے حوثیوں نے قبول نہیں کی۔ کیا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ ساتھ ہی امریکی فوجی ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں خودکشیاں کرنے لگے ہیں۔ بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے، سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ زیادہ تباہی حوثیوں کی ہوئی ہے جو سعودی عرب نے فضائی حملے کیے ہیں۔ ان تمام خبروں پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے دوستوں سے گزارش ہے، چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف دنیا میں صرف ایک ملک نے ہمت دکھائی ان سے ٹکرانے کے لیے، اس کا نتیجہ بھی دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ سے بھاگنے کے لیے بیتاب ہے۔ اسپیشلی امریکہ اس جنگ سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ آج کی جو بڑی خبر تھی، امریکہ نے واضح کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع ہو گئی ہے، جبکہ ایران نے اس بات کو ہی مسترد کر دیا ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں، اور انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ 2029 تک، مطلب ٹرمپ کی صدارت تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ وجہ سب کے سامنے ہے کہ ٹرمپ کی بار بار دھمکیوں سے ایران بھی تنگ آ گئے ہیں کہ یار مذاکرات ایک طرف ہوتے ہیں، دوسری طرف ان مذاکرات میں جو مفاہمتی یادداشت ہے اس میں کلیئر لکھا ہے کہ مذاکرات کے دوران کوئی دھونس اور دھمکی اور ایسے بیانات نہیں آئیں گے، مگر امریکہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ اپنا جو ایک امیج ہے اپنی عوام میں وہ بنانے کے لیے کہ ہم یہ جنگ جیت گئے، مذاکرات کے دوران ہی ایران کو دھمکیاں دیتا رہا۔ اب ایران نے، چونکہ مڈ ٹرم انتخابات بھی آ رہے ہیں اور بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا جو فضائی دفاعی نظام ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو پہلے یہ جنگیں لڑتے تھے ان کے ساتھ پورا نیٹو ہوا کرتا تھا، اب فضائی دفاعی نظام انہوں نے یوکرین سے بھی منگا لیے، اپنے اتحادیوں سے اور اپنے دیگر اتحادی جو خلیجی ممالک میں ہیں اس ٹائم پہ، اسپیشلی اسرائیل اور عرب ممالک، فضائی دفاعی نظام تھاڈ اور پیٹریاٹ سے خلیج کو بھر دیا۔ اس کے باوجود اس کے انٹرسیپٹر ان کی کمی آ رہی ہے، اور یہ خبریں مختلف بین الاقوامی اداروں میں چھپ چکی ہیں۔ نیو یارک ٹائم نے اس کو چھاپا ہے، واشنگٹن پوسٹ نے اس کو باقاعدہ کوریج دی ہے، فاکس نیوز اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، رائٹر روزانہ کس کی خبریں دے رہا ہے، وال سٹریٹ روزانہ اس پہ بات کر رہا ہے۔ اور اسلحے کی کمی، مطلب فضائی دفاعی نظام کے جو انٹرسیپٹرز ہیں میزائل تھاڈ اور پیٹریاٹ کے، اس ذخیرے میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور جنگ کے دوران بھی جو وقفہ بار بار امریکہ کرتا رہا، اس کی ایک وجہ، ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ان کے انٹرسیپٹر ان کے ساتھ کم تھے۔ ایران بھی جنگ میں مکمل طور پہ دشمن کے چال کو دیکھ رہا ہے، اس حساب سے اپنا وار بھی کر رہا ہے۔ اور اب تو جس طرح میں روزانہ اپنے دوستوں کو، ہر بندہ تجزیے میں آزاد ہے، اپنی رائے دیتا ہے، ہم بھی اپنی رائے بیچ میں خبر کو دیکھتے ہی اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوستوں کو پسند آتا ہے، کس کو ناپسند آتا ہے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، مگر میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ جب سے علی آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد ایران کی فوج نے اور ایران کی حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے مذہبی لیڈر تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جنگ کو اور جنگ میں شہادت کو جنت کا ٹکٹ سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں ہرانا بڑا مشکل ہے، اور اب یہ آگے جائیں گے، کسی بھی طور پہ یہ جنگ بندی نہیں کر رہے۔ جو بیچ میں خبریں آ رہی تھی کہ عمان میں آخر کیوں، عمان کے ساحل پہ ایران کیوں وار کرتا ہے اور عمان کے ساحل میں بحری جہاز کو کیوں نشانہ بناتا ہے، کیوں قصداً عملاً اس جنگ کو آگے لے کے جاتا ہے، تو وہ آپ آج کے مذاکرات کی صورتحال کو دیکھیں کہ ایران کسی بھی طور پہ نومبر سے پہلے اس جنگ بندی کو نہیں چاہتا۔ لمبی جنگ کے لیے بھی ان کے جنرل محمد رضا نے بڑا بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے میزائلز ہیں اور جتنے ہم وار کرتے ہیں دشمن پہ، اس سے زیادہ ہم بناتے ہیں، ہمیں میزائلز کی اسلحے کی کوئی کمی نہیں۔ اس کا مطلب کہ ایران نے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ پریپیئرڈ کر لیا ہے، اور وہ لمبی جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز کو اسپیشلی آپ دیکھیں،
امریکہ نے کتنی باتیں کی کہ ابنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے، بالآخر ناکامی سامنے ہوئی، ابنائے ہرمز ایران کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، اور ناکامی کا ثبوت امریکہ نے خود دیا ہے کہ انہوں نے ایران کی ناکہ بندی کر دی، ان کا بلاکیٹ کر دیا۔ مطلب آپ ایک پلاٹ پہ آپ کا مسئلہ ہے، اس پلاٹ کو چھوڑ کے آپ دوسرا تیسرا پلاٹ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ جتنے بھی منصوبے انہوں نے بنائے سب میں یہ فیل رہے۔ خاک جزیرے پہ کوشش کی گئی کہ یہاں پہ اترنے کے لیے ان کا جو 90% تیل کی کنویں وہاں پہ ہیں اور تیل جو وہاں سے آتا ہے اس پہ قبضہ کیا جائے تو ایران کی معیشت ٹوٹ جائے گی۔ پھر جزیرہ قشم کی بات ہوئی کہ سارے حملے، ساری سرنگیں جزیرہ قشم میں ہیں، تو لہٰذا اس پورے ساحل کو ہی قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمت چاہیے تھی، وہ ہمت امریکیوں نے نہیں دکھائی، اور زمین پہ اترنے کے لیے ان کو ڈرایا گیا کہ جیسے ہی آپ اتریں گے یہ افغانستان یا عراق نہیں ہے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ایران جو امریکہ کو پریشرائز کر رہا ہے اس ٹائم پہ، جنگ بندی نہیں کر رہا، اور اوپنلی اعلان کر دیا کہ مزید مذاکرات نہیں کرنے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایران کی اپنی پلاننگ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنی فرسٹریشن میں یہ بڑے حملے کر دیں اور ساتھ اپنی زمینی فورس کو اتار دیں۔ ایک بار زمینی فورس ان کی نیچے آ گئی پھر معاملات امریکہ کے ختم۔ مگر امریکہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں طرف سے چالیں چلی جا رہی ہیں، دونوں طرف سے گیم کی جا رہی ہے۔ ایران اپنی طرف سے چال چل رہا ہے، امریکہ اس میں پھنسنے کے لیے اس سے ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کے جال میں پھنس نہ جائے۔ یہ جو جال ابھی ایران نے بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس طاقت موجود ہے۔ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس طاقت نہیں ہے، یار ایک ایران اکیلے لڑا ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر سارے مسلم ممالک ایک ہو جائیں تو 1967 کا جو انہوں نے فلسطین کو قبضہ کیا ہوا ہے اور بیت المقدس کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یقین کرے اگر دیگر اسلامی ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک سوال آج دوستوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ جو دوست ایران پہ الزام لگا رہے ہیں یا جو دوست ایران کی حمایت میں کر رہے ہیں، اگر اسرائیل کے حملے ایران پہ ہوتے ہیں، سپوز ایران آج بیٹھ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، میں تو حق میں ہوں کہ ایران کھڑا رہے، جنگ جیت جائے اور سرخرو ہو۔ بطور مسلمان میری خواہش ہے، ایک مسلم ملک ہے جس پہ جارحیت ہوئی ہے، اگر یہ اسلامی ملک بھی نہیں ہوتا، اسلام کے ساتھ تو ہمارا زیادہ اٹیچمنٹ ہے، اسی لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا ملک بھی ہوتا اس پہ جارحیت ہوتی، ظلم بربریت ہوتی، تو ہم نے پھر بھی اس کا ساتھ دینا تھا۔ مگر پھر بھی ایک دوسرے سے سوال ہے، امریکہ اسرائیل ایران کو گرا دیتے ہیں، ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، عرب ممالک اور اسرائیل، تو کیا اسرائیل عرب ممالک کو چھوڑ پائے گا؟ یہ دوسرے سوال ہے۔ اور اگر آگے جا کے 2-4 سال بعد یہ جو اتحاد بن رہے ہیں، یہ کیوں بن رہے ہیں؟ یہ مکہ مشترکہ معاہدہ کیوں ہوا ہے؟ یہ صرف ایک وجہ نہیں ہے، ہر بندہ اس میں ایک وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، 10 وجہ ہیں۔ اس میں جو بڑی وجہ ہے، کوئی اس کو ایران کے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ مشترکہ دشمن ان 3 ممالک کا ایک ہی ہے، فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کو اس سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے خطرات بڑھیں گے، اور اگر عربوں کا اور ایران کا بڈھا پڑتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کس کو سپورٹ کرے گا؟ اوپنلی اسرائیل کو کرے گا، چاہے آپ سے $2 کھرب انویسٹمنٹ بھی لے، چاہے آپ سے ٹریلینز آف ڈالر جو جس طرح وہ لے رہا ہے، زور زبردستی آپ کو ڈرا کے کہ آپ کی سیکیورٹی ہمارے ذمے ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں، جو صدر ٹرمپ بار بار کہتا ہے کہ 24 گھنٹے اگر ہم نے عرب ممالک سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اپنی افواج کو ہٹا لیا، اپنی سیکیورٹی کو ہٹا لیا، تو یہ عرب ممالک کی بادشاہت دھڑام سے گر جائے گی۔ تو جب وہ اتنا تک کہتا ہے، اور اسرائیل کا انفلوئنس امریکہ کے اندر کتنا ہے، میں تو حیران ہوں، خود اپنی آنکھوں سے یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز میں تھوڑا بہت اختلاف ان کا پہلی بار تاریخ میں پیدا ہوا ہے، تھوڑا بہت، مگر اس اختلاف کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے اور بہت بڑا اختلاف ہے، یکدم وہ ختم ہو جاتا ہے،
اور پھر سے ان کی لابی جو ہے اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ ٹرمپ کو پھر گھسیٹ کے لے کے آتا ہے اس جنگ میں، اور پھر وہ اسرائیل کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عربوں کے مقابلے میں اسرائیل کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ان کو کریں گے، اور پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یا تو ان سب کو ابراہیم اکارڈ سے ہٹ کے اس سے زیادہ اسرائیل کے لیے کرنا پڑے گا، ان سے دوستی بڑھانی پڑے گی، ان کی بادشاہت، ان کی بدماشی، ان کی چودراہٹ، ان کی تھانے داری کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس خطے میں جو توازن ابھی تک برقرار ہے یہ ایران کے باعث ہے، ورنہ ایران کو کیا ضرورت ہے یار؟ جو زمین آپ ڈیٹیل اس کی نکال کے دیکھ لیں کہ جو ان کا نقشہ ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے گریٹر اسرائیل کو پھیلائیں، اس میں 33% سعودی عرب کا ہے، 30% مصر کا ایریا آتا ہے، اور جو 100% اردن آ رہا ہے، فلسطین 100% آ رہا ہے، 70% عراق آ رہا ہے، 50% کویت آ رہا ہے، فلسطین 100% آ رہا ہے۔ تو مطلب یہ سارے علاقے تو ان ممالک کے آ رہے ہیں، ایران کا بیچ میں کیا لینا دینا؟ پھر بھی ایران لڑ رہا ہے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایران ڈٹا ہوا ہے یہ پورے امت مسلمہ مسلمانوں کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ کچھ ہماری ماضی کی غلطیاں ہیں، آج یہ مسلمان ممالک جو مار کھا رہے ہیں نا، جو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں۔ ہم نے سوویت یونین کو سوویت یونین کو کس نے توڑا؟ اس کا کریڈٹ چلو کون لیتا ہے؟ جنرل ضیاء لیتا تھا کہ سوویت یونین کو توڑنے میں وہ گرم پانیوں کی طرف آ رہا تھا، 2 زمینی راستوں سے گزر کر گرم پانیوں تک آنا، وہاں پہ وہ غسل کرنے آ رہا تھا۔ کیسپین سی وہاں پہ ہے، دنیا بھر کی تجارت ہو رہی ہے، 365 سال کی تجارت ہو رہی ہے، 365 دن کی، پورے سال کی۔ اس کو وہ قریب ہے کہ یہ گرم پانی ان کو قریب ہے، ان کو اور کیا چاہیے؟ بس اب آپ دیکھیں کہ اس تناظر میں ہوا کیا ہے۔ سوویت یونین کے تو ٹکڑے ہو گئے، سپر پاور کون بن گیا؟ امریکہ۔ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو صرف اپنے عوام کو، جو اس ٹائم پہ خبریں بھی آئی کہ سعودی عرب کے تھرو کیسے یہاں پہ جہاد آگے کیا، مدارس کھولے گئے، پیسے دیے گئے، وہ سب کے سامنے جو ابھی باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں، اور سعودی عرب خود بھی کہہ رہا ہے، محمد بن سلمان کا ایک انٹرویو بھی تھا، اور ایک اور بھی بین الاقوامی طور پہ خبریں بھی آئی تھی۔ تو اب چنگیز خان نے اتنے بندے جنگوں میں نہیں مارے جتنے ان 36 سالوں میں اس امریکہ نے مسلمان ممالک میں مارے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ ہمارا بھی ہاتھ اس میں تھا، ہمیں کیا ملا؟ ہم تو وہی کے وہی ہیں۔ میرے خیال میں وہ جنرل ضیاء کا جو دور تھا، جو مارشل لاء انہیں لگایا، اس سے پہلے بھٹو کا دور تھا، اس زمانے میں پھر بھی پاکستان کی امیج بڑی زبردست تھی، مطلب پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہماری پوزیشن کیا ہو گئی ہے کہ آج ہم بڑے پریشان۔ یہ اگر ہم نے 2025 میں یہ بہادری کر دی ہے، جو ایک اس سے ہم کم از کم اپنی شناخت کو دنیا کے سامنے لا سکیں، جو اپنے سے بڑے ملک کو ہرانا، وہ تھوڑا بہت اس 2025 میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اور سال 2019 میں ابھینندن کے وہ 2 جہازوں کو، میک 21 کو جو ہم نے گرایا، اور سو-30 کو اس سائٹ پہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں گرا تھا، وہ بہادری تھی۔ اور ساتھ یہ 2025 میں پھر بڑی بہادری، دشمن کے ساتھ فائٹر جیٹ کو تباہ کرنا، بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کر کے ایک کامیابی پاکستان نے سمیٹی تھی۔ یہ ساری تمہید کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اب ہم کو مزید غلطیاں نہیں کرنی، اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے، مشکلات بہت ہیں۔ بہرحال پاکستان جو مکہ مشترکہ ایگریمنٹ پاکستان نے سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اب اس کی واضح شکل تو سامنے نہیں آئی، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا، مگر پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، انہوں نے ملاقات کی ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے وہاں پہ ایران کے جو نئے سیکٹری ہیں محسن رضائی، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مصر، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور انڈونیشیا کا ایک اتحاد بننا چاہیے، اور اسی اتحاد پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے جو مکہ مشترکہ معاہدہ ہے، ایران کو اس پہ اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے۔ وہاں پہ انٹرنل معاملات ان کے ایسے ہیں کہ
بعض خبریں نکل رہی ہیں کہ یہ اتحاد ہمارے خلاف ہے، کچھ پرسنٹیج ان کی لوگوں کی ہے، ایران کی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے۔ اور ساتھ ہی جب ان کی یہ بات نکلی ہے، اب آگے جا کے دیکھا جائے گا، کیونکہ ترکی نے کہہ دیا کہ اس میں اور ممالک بھی آ سکتے ہیں۔ اب پاکستان بھی یہ اشارے دے رہا ہے کہ اس میں اور ممالک آ سکتے ہیں۔ اب یہ اختیار پورا کس کا ہوگا، یہ پوری ڈیٹیل، یہ تو ایک معاہدہ ہو گیا، اس میں بہت کچھ ہوگا، مگر چونکہ سامنے ڈسکس نہیں ہوا اس لیے اوپنلی اس پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اب سعودی عرب بندے لے کے آئے گا، کون سا ملک اس میں شامل ہوگا، سعودی عرب کو اعتراض ہوگا نہیں ہوگا، جس طرح مصر پہ اعتراض ہو رہا ہے اور مصر خود بھی شامل نہیں ہو رہا، جو حوثیوں اور عراق کے باعث ایک ڈر اور خوف، جو BBC کی رپورٹ بھی ہے۔ مگر ساتھ سعودی عرب مصر پہ زیادہ اعتماد بھی نہیں کر رہا، جنرل CC پہ۔ جب ان کا اعتماد برابر ہوگا پھر وہ اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ترکی اس پہ راضی ہے۔ تو اب ترکی کتنے ممالک لے کے آئے گا؟ ترکی سپوز انڈونیشیا کا نام لیتا ہے تو کیا وہ اس میں آ سکتا ہے؟ تو یہ باقاعدہ ایک فریم ورک بنایا جائے گا، پوری بات اس پہ تبھی ہوگی، ڈیٹیل سے اس میں پھر بات کر سکتا ہے بندہ، مگر ہمارے سامنے کچھ ہے نہیں، ہم ویسے ہی جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ایک آدھ خبر نکل آتی ہے اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ جہاں تک حوثیوں کا تعلق ہے، حوثیوں نے جو حملہ کیا ہے سعودی عرب کے بحری جہاز پہ باب المندب کے قریب، جو کارگو جہاز تھا، اس میں 6 افراد سمیت 3 پاکستانی شہید ہو گئے تھے۔ اب تک یمن کے حوثیوں نے اس کو جو ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اب تک، حالانکہ انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، مگر وہاں پہ صرف حوثیوں کا عمل دخل نہیں ہے، وہاں پہ اسرائیل کا بڑا عمل دخل ہے، وہ بھی بڑے قریب ہیں، چائنا بھی وہاں پہ بڑے قریب ہے، پہنچ گئے ہیں جبوتی کے اندر۔ تو بہت سے ممالک، افریقی ممالک میں اسرائیل اس ٹائم پہ بیٹھے ہیں۔ باب المندب کی ایک سائڈ پہ اگر حوثی ہیں تو وہ وہاں پہ اسرائیل کا بھی انفلوئنس زیادہ ہے، اور یہ آپریشن اب لگ رہا ہے کہ فالس فلیگ ہے، کنفرم ہے نہیں، مگر اب تک ذمہ داری قبول نہ کرنا، خبر سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 3-4 فالس فلیگ آپریشن اسرائیل کر چکا ہے، مسلمان ممالک کو، سعودی عرب کو اس جنگ میں گھسیٹنے کے لیے، پاکستان کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سعودی عرب کو اب بھی کی جا رہی ہے۔ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ یار اسرائیل پہ حملے نہیں کرتے، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، اور اسرائیل کہتا ہے کہ یار ہم ہمارے اڈوں سے استعمال کیے جاتے ہیں، ہم پہ ایران حملہ نہیں کرتا، وہ خوش ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ باتیں ہوں، ان کے آپس میں سنی شیعہ وہ لڑتے رہیں۔ ان کو تو دکھ یہ ہو رہا ہے کہ یہ شیعہ سنی ختم ہو رہا ہے، یہ تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور پہلی بار ایران کی اس جنگ میں شیعہ سنی کا معاملہ کافی حد تک کم ہوا ہے، مگر دوبارہ اس کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فنڈ دیا جا رہا ہے مختلف ممالک میں میڈیا ہاؤسز کو، اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کمپینیں ہو رہی ہیں۔ کوئی سامنے کی خبر نہیں دیتا، 2 ممالک کے مابین جنگ ہے، آپ نے چوز کرنا ہے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جارحیت کی ہے امریکہ نے، تو کیا امریکہ کے ڈر کے مارے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، یا جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دینا ہے؟ یہ اوپنلی صحیح طور پہ بات ہے۔ یمن میں ناظرین جو لڑائی چل رہی ہے، اس سے پہلے جو US ابراہیم لنکن ہے، جو سب سے بڑا بحری بیڑا ہے، جو ایک مطلب جوہری آبدوز ہے، جو 20-25 سال سمندر کے اندر رہ سکتا ہے، تو اس کے جو فوجی ہیں جو گزشتہ 8 ماہ سے اس کے اندر ہیں، 4 ماہ بعد 3 ماہ بعد تو یہ کنارے پہ جا کے سامان کے لیے اس میں رسد آتی ہے یا پہنچا دی جاتی ہے، مگر 8 مہینے سے اس میں جو کرو ہے وہ چینج نہیں ہوا۔ 5 سے 7 ہزار تک ان میں افواج امریکہ کی موجود ہے، اور ان کی بیگمات نے، جن سے رابطے ان کے ہوتے ہیں، باقاعدہ BBC میں بھی رپورٹ ہوا ہے، اور مختلف بڑے اخبارات میں، رائٹر نے اور وال اسٹریٹ نے بھی اس کو کور کیا ہے، کہ ان کی بیگمات کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں، جو فوج میں ہے، ابراہیم لنکن میں ہے، بحری بیڑے میں، وہ خودکشی کرنے لگے تھے۔ متعدد افراد نے خودکشی کی کوشش کی ہے، جنہیں بچایا گیا ہے، تو وہ بھی تنگ آ گئے ہیں اس سے۔ وہاں پہ مشکلات ان کو آ رہی ہیں کہ اتنا ٹائم سے 8 ماہ سے وہ سمندر میں اپنائے ہرمز میں، جو عمان کی ساحل پہ جو ابراہیم لنکن تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایران سے کھڑا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین حوثیوں اور سعودی عرب نے ہاتھ ذرا ٹائٹ کر دیے اپنے اتحادیوں کو۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ عدن کی اتنی طاقت نہیں ہے، جو یمن کے عدن ہے ان کی اتنی طاقت نہیں ہے، سارا جو زور
یہ ہر ملک کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے. انڈیا اور ہمارے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں, انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں. پھر یمن کے اور سعودی عرب کے بارڈر پہ پڑے ہیں, تو وہ ہر ممالک میں یہ چل رہا ہے. پاکستان افغانستان کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہے. کردوں کا مسئلہ پیش آ رہا ہے, ترکی کو بھی, ایران کو بھی, شام کو بھی, عراق کو بھی, بہت سے ممالک یہ فیس کر رہے ہیں. مگر جو مسئلہ اس ٹائم پہ سعودی عرب کا ہے, زیادہ گمبھیر مسئلہ وہ ہے. ایک تو وہاں پہ ایکسکیوز می ایک تو وہاں پہ جانیں زیادہ جا رہی ہیں, جو بھوک کو ہتھیار بنایا گیا ہے, بندوق کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اوپر سے ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ حوثیوں کی تعداد کوئی 2, 3, 4, 5 لاکھ, 6 لاکھ, 10 لاکھ, 1-1.5 کروڑ نہیں ہے. وہ زیادہ تعداد میں موجود ہیں. 2 لاکھ ان کی فوج ہے, وہ لڑ رہے ہیں, اور ان پہ اب ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں. مگر ان کے پاس چونکہ ایران کی حمایت حاصل ہے اور ایک علیحدہ حکومت ہے یمن کی, مگر دنیا میں عدن کی حکومت جس کا سر پہ سعودی عرب کا ہاتھ ہے, پوری دنیا میں وہ ریکگنائز ہے. تو اس کا مطلب یہ جو ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز میں ہی آتے ہیں. ایران اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور مکمل سپورٹ کر رہا ہے. اور ایران, جس طرح میں نے کہا کہ ایران اس جنگ کو پھیلانا چاہ رہا ہے, وہ نہیں چاہے گا یہ جنگ رکے. وہ حوثیوں کو ہتھیار بھی دے رہا ہے, میزائلز بھی دے رہا ہے, ڈرونز بھی دے رہا ہے. لگے رہو, اپنا کام کرتے رہو. مگر اس سعودی عرب کے معاملے میں جو پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی گئے ہیں, ان کو بھی اعتماد دیا گیا ہے کہ اس حملے میں جو حوثیوں نے سعودی عرب پہ کر رہے ہیں, یا یہ جنگ جو دوبارہ شروع ہو گئی ہے, جو معاہدہ ہوا تھا, یہ دوبارہ جو 2022 میں معاہدہ ہوا تھا, اس کے بعد یہ دوبارہ شروع ہوا ہے, تو اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. اور ان کے انٹرنل معاملات بھی بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے ان کا خود ہی گھیراؤ جو ہے وہ 12 سال سے سعودی عرب نے کیا ہوا ہے. تو وہ ابھی اوپنلی اعلان کر رہے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا یہ گھیراؤ ختم کر دیں, تو ہم جو ہے وہ پھر سعودی عرب کو نشانہ نہیں بنائیں گے. مگر چونکہ سعودی عرب کو ایک ڈر اور خوف بھی ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے, ان کے پاس ان کی افواج بھی بڑی ہے, اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے صنعا کو قبضہ کیا جا سکے اور عدن کی حکومت مکمل یمن پہ قائم ہو سکے, جو بڑا مشکل ہے, جو 12 سال میں 14 سال میں سعودی عرب نہ کر سکا, عرب ممالک نہ کر سکے, یورپ میں ممالک اور امریکہ ان کے ساتھ تھا. تو اب آگے جا کے یہ کیا کریں گے؟ اچھی بات یہی ہوگی کہ پاکستان اس میں اچھا کردار ادا کرے, کیونکہ آگے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں اس میں کودنا ہے. پاکستان نے جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے, ہر حال میں پاکستان نے اس کو پورا کرنا ہے. ایکسکیوز می تو اگر پاکستان اس جنگ میں آتا ہے, جنگ مزید لمبی ہوگی, تو وہی ایک جنگ تصور ہوگی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی. ایران کے ساتھ ہی اس کو نتھی ہے, یہ ایران کے ساتھ ہی ہے. پھر یہ آگے بڑھے گا, دشمن یہی چاہ رہا ہے, وہ اپنی خواہش میں, جو دشمن کی سوچ ہے اس میں وہ کامیاب ہوگا. اللہ خیر کرے. مزید خبریں آتی ہیں, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.